حضرت عبد الواحد زید یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے 30 سال بیماری میں گزارے، مفلوج رہے، جسم فالج کا مرض میں مبتلا رہا، بیمار رہے، دکھوں میں رہے، لیکن خود دکھوں میں رہتے آگے لوگوں میں سکھ بانٹتے۔ سکھ کیسے بانٹتے؟ حال یہ تھا، نظر میں کمال یہ تھا، کرم رب ذوالجلال یہ تھا کہ خود بیمار رہتے، لیکن جب کوئی مریض آ جاتا، کوئی بیمار آ جاتا، اس کے اوپر آپ نظر فرماتے، رب شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حضرت خواجہ عبد الواحد زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے۔ ان کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا اس کا نام حضرت فضیل ابن عیاض ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون نہیں جانتا کہ فضیل ابن عیاض کی شخصیت اور ان کے علم کا مقام کیا ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے ایک حافظ صاحب کو فرمایا حافظ صاحب آیا کرو، میرے بچے کو قرآن پڑھایا کرو۔ اب حافظ صاحب آتے، قرآن پڑھاتے۔ ایک دن حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا مہربانی کرنا کبھی میرے بچے کے سامنے وہ سورت وہ آیت نہ پڑھنا جس سورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہ سورت میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر ہے، وہ سورت نہ پڑھنا۔ اب حافظ صاحب آتے، بچے کو قرآن پڑھاتے۔ اب ہماری یہاں پر میں ایک بات کروں گا، ہمارے حافظوں کی ایک عادت ہے، ان کو جس بات سے روکا جائے یہ وہ کام طلباء کی تو ہے نا۔ ویسے میں خود حافظ قرآن بھی ہوں، لیکن تھوڑا سا ان کا جو مقام مرتبہ ہے وہ الگ ہے، وہ مرتبہ اور مقام اور وہ شان الگ ہے، لیکن ایک جو ضد والا مادہ ہے وہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ مہربانی کرنا اللہ کے عذاب والی یعنی قیامت کے ذکر والی آیات نہ پڑھنا، مہربانی کرنا۔ اب حافظ صاحب نے 4 دن کو صبر فرمایا، ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور حافظ صاحب نے سورۃ القاریہ کی تلاوت فرما دی۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اب اس میں قیامت کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ اب یہ سورت پڑھنے کی دیر تھی، چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا، پڑھنے کی دیر تھی، بچہ تڑپنے لگا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، کچھ دیر بعد وہ جان دے گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے چلا گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا حافظ صاحب میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ سورت نہیں پڑھنی۔ عرض کی حضرت بس دل میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا دنیا کے بچے، میں اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا دنیا کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔